عرس پاک انہی ہستیوں کے منائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کی ہوتی ہیں. جو زندگی خدا اور مصطفیٰ کی غلامی میں اور نوکری میں گزار گئے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ جو ان کا نام زندہ رکھتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جو بندہ ذکر کرتے کرتے اپنی زندگی اپنے رب کے نام لگا دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین پھر اس کے جانے کے بعد ایسا خیر کا سلسلہ جاری فرماتا ہے کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد احسن چشتی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضور فنافر رسول صوفی باصفا حضرت علامہ بابا حافظ غلام رسول جلالی چشتی قادری نقش بندی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کے عرس مبارک کی آمد ہے. اب آئیے چلتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اور ان سے عرس مبارک کی تیاریوں کے احوال جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضور، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عرس مبارک حضور فنافر رسول حضرت بابا جی سرکار علامہ حافظ غلام رسول جلالی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ کریم بھی ہیں، ہمارے والد گرامی بھی ہیں، مرجع و ماوا بھی ہیں، اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بھی ہیں. آپ کے 8ویں سالانہ عرس مبارک کی الحمدللہ تیاریاں جاری ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. ہم نے کہا کچھ عرس مبارک کے احوال پوچھ لیں پیر صاحب سے. کتنی تیاریاں ہو چکی ہیں، کتنی باقی رہتی ہیں؟ بارک اللہ، سلامت رہیں. عرس پاک کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ عرس شریف انہی ہستیوں کے منائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کی ہوتی ہیں. جو زندگی خدا اور مصطفیٰ کی غلامی میں اور نوکری میں گزار گئے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ جو ان کا نام زندہ رکھتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. گویا اللہ رب العالمین کا جو بندہ ذکر کرتے کرتے اپنی زندگی اپنے رب کے نام لگا دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین پھر اس کے جانے کے بعد اس کی محبت کرنے والوں میں، اس کی آل اولاد میں ایسا خیر کا سلسلہ جاری فرماتا ہے کہ جو اس کے لیے بھی برکتوں کا سبب بنتا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنتا ہے. حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرس مقدس کی تقریبات آپ جانتے ہیں کہ 3 روزہ ہوتی ہیں. اس بار 24، 25 اور 26 جون کو، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن آپ کے 8ویں سالانہ عرس مقدس کی تقریبات جاری رہیں گی. اور ہم چونکہ اپنے بزرگوں کے فرامین کے پابند ہیں، اور حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت محمدی کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہی اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے. یعنی اللہ والا وہی شمار ہوگا کہ جو ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مقدم رکھے، پہلے رکھے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ تعالی اللہ کا کروڑ شکر اور فضل اور احسان ہے کہ کوئی ایک عمل بھی نہ قرآن کے خلاف ہوتا ہے، نہ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے، نہ جو ہمارا اسلاف کا انداز اور مزاج تھا اس کے خلاف ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا کروڑ احسان ہے، اور حضور سید عالم کی نگاہ کرم ہے، اور بزرگان دین کی روحانی توجہات کا یہ فیض ہے کہ اس گئے گزرے دور میں کہ جہاں لوگ اپنے اسلاف کی تعلیمات بھول گئے، ان کے نظریات بھول گئے، ان کے عقائد چھوڑ بیٹھے، ہم آج بھی الحمدللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ قائم ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں، اور ان کے نظریات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ الحمدللہ ہماری 3 روزہ یہاں تقریبات ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایک عمل بھی خلاف شریعت نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن حلقہ درود شریف اور تربیتی نشست کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں، متعلقین ہیں، یا آپ کے بعد جو اس سلسلہ عالیہ مقدسہ سے وابستہ ہوئے،
ان کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی اصلاح ظاہری باطنی کی جاتی ہے اور ان کو اللہ اللہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا دن جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ حاضری دی جاتی ہے۔ وہ بھی اللہ والوں کا اپنا ایک انداز تھا کہ وہ رب اور رب کے رسول سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے مالکوں کا نام لیتے ہوئے شرماتے نہیں تھے۔ جیسے آج کل ہمارے بچے اپنے فٹ بالروں کا نام لیتے ہوئے، ایکٹروں کا نام لیتے ہوئے شرماتے نہیں نا۔ جو اللہ والے تھے نا ہمارے بزرگ، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے خدا اور مصطفیٰ کا نام لیتے شرماتے نہیں تھے۔ ہم آج بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے، درود پاک کا ورد کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ہمارے بزرگوں کی زندگی کا مشن اور مقصد تھا وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے اور آپ کے مزار شریف پر میانی صاحب میں حاضری دیتا ہے اور وہاں بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ دعائے خیر بھی کی جاتی ہے، لنگر شریف بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر دوسرا دن جو ہے عرس مبارک کا وہ اس طرح آپ کی بارگاہ اقدس میں گزرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا دن ہوتا ہے عرس مقدس کا، اس میں پھر ہمارے صوفیاء فرمایا کرتے تھے کہ پہلے سلام، پھر طعام اور پھر کلام، یعنی آنے والے سے سلام کے بعد اسے کھانا پیش کرو کہ وہ سفر سے آیا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھانے کو میسر ہوگا تو اس کے لیے بات کرنا بھی اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور خیر خواہی کا یہی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اسی کے مطابق الحمدللہ تعالیٰ تیسرے دن سارا دن جو ہے وہ مخلوق خدا کے لیے لنگر شریف کا اور سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر مغرب کی نماز باجماعت روڈ پر ادا کرتے ہیں، اس جگہ جہاں حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارا، آستانہ عالیہ مقدسہ پہ۔ وہاں نماز مغرب باجماعت ادا کر کے پھر ذکر کرتے ہوئے قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں جس مسجد میں آپ نے 60 سال قال اللہ اور قال رسول کا سبق پڑھایا اور امت کو واعظ و نصیحت کا جو ہے وہ اپنا فریضہ سر انجام دیا، امت کی تربیت فرمائی، اس جامع بلال مسجد میں قافلے کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں پھر رات گئے تک مرکزی تقریب جو ہے وہ جاری رہتی ہے، لنگر شریف بھی جاری رہتا ہے، مخلوق خدا کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھے گا۔ ہمارے بعد بھی یہ خواہش اور دعا ہے کہ اللہ یہ سلسلہ جاری رکھے۔ جیسا کہ حضور پیر صاحب فرما رہے تھے کہ 3 روزہ عرس مبارک اور پہلا دن ہلکا درود ہوتا ہے، مجھے بھی الحمدللہ اسی تقریب میں حاضری کا موقع ملا ہے پہلے بھی، اور الحمدللہ بہت لطف آتا ہے۔ اور دوسرے دن بابا جی سرکار کے مزار پر حاضری دینے جب ہم جاتے ہیں تو ذکر کرتے جاتے ہیں اور الحمدللہ بہت لطف آتا ہے۔ راستے میں ہمارے سنگی اور ہم الحمدللہ اونچی آواز میں ذکر کرتے جاتے ہیں اور بابا جی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اور اسی طرح واپسی ہی ذکر کرتے آتے ہیں۔ اور تیسرا دن جیسا کہ حضور پیر صاحب فرما رہے تھے کہ سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف تو ہم ذکر کرتے آتے ہیں، اس میں الحمدللہ بہت لطف آتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ تو اس سفر میں ضرور موجود ہوں اور اس لطف سے اپنے دلوں کو منور اور روشن فرمائیں، اور ضرور اس میں حاضر ہوں۔ یہ ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی اس مسجد میں آخری نشست میں آ کر حاضر ہوتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا تمام اہل ایمان سے کہ وہ ان بابرکت تقریبات میں شرکت فرما کر اپنے دلوں کو منور اور روشن فرمائیں۔